اس ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ حضور کے ابرو کو دیکھ کر ایسے لگتے تھے جیسے دو قبلے آپس میں گلے مل رہے ہوں، اور حضور کی جو پلکیں تھی وہ بڑی بڑی تھی، دراز تھی، اور حضور علیہ السلام کی آنکھیں، جو آنکھ کی پتلیاں ہوتی ہے وہ انتہائی گھٹ کالی، اور جو آنکھ کی پتلیوں کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے جس کو سفید حصہ کہتے ہیں وہ سفید، اور اس میں سرخ ڈورے، اور قدرتی طور پر آنکھیں سرمگی ہوتی تھی۔ سرما لگائے بغیر ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں ابھی کسی نے سرما لگا دیا ہو، اتنی وہ خوبصورت آنکھیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا حضور علیہ السلام کے حسن پر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت طفیل ابن عمرو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مکے میں تجارت کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں مکے میں تجارت کے لیے آیا، اور آنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ مکے میں جیسے ہی آیا میرے پاس ابو جہل آیا۔ دراصل یہ تھا کہ جب ابتدائی اسلام میں ابتدائی طور پر اسلام کے جو شروعاتی دن تھے حضور علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، تو اتنی مخالفتوں کا ماحول تھا، پورا مکہ گویا کہ حضور کے خلاف تھا، اور پھر وہ لوگوں نے اتنا غلط پروپیگنڈا دور دور تک کر دیا تھا کہ کوئی حضور تک جا نہ سکے۔ جیسے ہی کوئی مکے میں نیا آدمی آتا پہلے سے یہ لوگ اس کے پاس جا کر کے اس کے اتنے کان بھر دیتے کہ کوئی حضور علیہ السلام سے مل بھی نہ سکے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ حق بات اگر پہنچے گی تو لوگ ضرور قبول کریں گے۔ لوگوں کو حق سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حق کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ حق بات کبھی کسی کے کان میں نہ پہنچے۔ دیکھیں آپ اکثر آپ دیکھتے ہیں اہل حق کے خلاف ہر دور میں پروپیگنڈا رہا ہے۔ میلاد النبی کے حوالے سے آج آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار یہ بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ لوگ کیوں اتنا خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں اتنی فضول خرچی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کی بات ہم قبول کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں فضول خرچی، میں کہتا ہوں یہ بتائیں ایک مسلمان میلاد پہ کتنا خرچ کرتا ہوگا؟ 2000 5000 10000، ٹھیک ہے نا، یہی خرچ کرتے ہیں، لیکن آپ سال میں ایک مرتبہ میلاد پہ خرچ کرنے کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ لیکن ہر سال عید الفطر پر جو لوگ 4-4 ہزار کی جینس پینٹ خریدتے ہیں، کبھی اس پر بھی کسی نے تقریر کی ہے کہ یہ بھی فضول خرچی ہے؟ ہر سال جو ہے عید الفطر پر جو ہے وہ بازار لگتے ہیں، لوگ ایک ایک جوتے کی بجائے 4-4 2-2 جوتوں کی جوڑیاں خریدتے ہیں، اس کے بعد 2-2 3-3 ٹوپیاں خریدتے ہیں۔ میرا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ ناجائز و حرام ہے، لیکن جو حضرات کہتے ہیں میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، آپ کی فکر کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی فکر ہے کہ کسی طرح تم کو رسول پاک سے دور کر دیں، اور آپ انہی کی فکر میں ڈوب کر کے لاشعوری طور پر یہ بات کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے جس دن آپ کو پتا چلے گا کہ آپ غلطی پر ہیں، انشاءاللہ آپ اپنی بات سے ضرور رجوع کریں گے، کیونکہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز بتا کر مسلمان نہیں کر سکتے، ہم کسی کو روزہ دکھا کر مسلمان نہیں کر سکتے، حج دکھا کر مسلمان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز وہاں پڑھتے ہیں جہاں کافروں کی انٹری نہیں ہے، ہم حج وہاں کرتے ہیں جہاں لکھا فقط للمسلمین، حدود حرم میں تو مسلمانوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوتا۔ پھر آپ مجھے بتائیں اگر آپ کہیں کہ ہمارے مذہب میں نماز پڑھنا ہے تو کوئی بڑھ کر کے کہے گا ہمارے مذہب میں بھی ایک طرح کی یہ عبادت موجود ہے۔ آپ کہیں گے ہمارے یہاں روزہ ہے، کوئی کہے گا روزے کا کسی نہ کسی اعتبار سے تصور ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو پھر آپ آخر کیا چیز پیش کر کے دونوں کے درمیان فرق قائم کریں گے؟ اور آپ بتائیں گے مثال کے طور پر اگر کوئی یہودی آپ کے پاس آ جائے یا کوئی عیسائی آپ کے پاس آ جائے، وہ آپ کو کہے گا معاذ اللہ استغفر اللہ آپ یہودی ہو جائیے، آپ کہیں گے آپ مسلمان ہو جائیے۔ اگر کوئی عیسائی آ کے کہتا ہے آپ عیسائی ہو جائیے، آپ کہیں گے آپ مسلمان ہو جائیے۔
تو اب ایسی صورت میں یہ جو پروپیگنڈا غلط فہمی کی بنیاد پہ پھیلایا جا رہا ہے، اگر آپ نے یہی باتیں کی، آپ ان سے پوچھیں گے یہ بتائیے کہ میں عیسائی کیوں ہو جاؤں، تو وہ آپ کو کہے گا ہمارے پیغمبر عیسیٰ وہ ہیں کہ جب وہ کماری مریم سے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ان کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر تو قرآن میں بھی کیا ہے، ولادت عیسیٰ کا ذکر کہ مریم جب گئی تو جانے کے بعد انہوں کو بچے کی ولادت ہوئی، بچہ جب پیدا ہوا تو ان کی جو ہے وہ خوشی میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے کہا مریم تو یہ خشک ٹہنی کو جو ہے وہ حرکت دے، اس نے حرکت دیا تو خشک ٹہنی سے کھجور گرنے لگی، تازہ کھجوریں، نیچے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب گود میں لے کر کے آئی اور جب گود میں لے کر کے آئی تو اس وقت لوگوں نے کہا اے مریم تو نے یہ کیا کیا، تیرا گھرانہ تو بڑا پاکیزہ گھرانہ تھا اور یہ بغیر باپ کا بچہ کہاں سے آیا؟ تو مریم نے کہا میں نے تو آج کچھ کہنا ہی نہیں ہے، میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہے۔ تو جھولے میں حضرت عیسیٰ تھے، وہ کہنے لگے اے لوگوں اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ کیا پوچھو؟ انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ، میں عبداللہ بن کر کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چند گھنٹے کے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے۔ عیسائی کہے گا بول اے مسلمان اب بتا تو عیسیٰ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہم کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں لیکن مسلمان ہو کر مانتے، عیسائی ہو کر نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے نا، پڑھ لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ، عیسائی ہو جا، چھوڑ دے معاذ اللہ اسلام کو، استغفر اللہ۔ اگر کوئی یہ بات کہے گا، اب وہ کہے گا کہ تم جو مجھے مسلمان ہونے کی بات کر رہے ہو تو بتاؤ کہ میں مسلمان کیوں ہوں؟ اگر آپ یہ کہیں گے ہمارے نبی تو وہ ہیں جن کی ولادت کے واقعات ہی کچھ نہیں، ساری حدیثیں ضعیف ہے، کافروں نے بیان کی ہے، ہم نہیں مانتے ہیں، بتاؤ کس منہ سے اس کو کلمہ پڑھاؤ گے؟ کس منہ سے؟ وہ تو بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت یہ باتیں ہوئی ہے۔ اب اگر آپ نے معاذ اللہ یہ بات کہی جو دقیانوسیت ہے، جو جہالت ہے، جو شیطان کی اغواکاریاں ہیں، جو گورکھ دھندے لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں کہ نبی کے ولادت کے وقت کے واقعات سب کافروں نے بیان کیے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے۔ لیکن مجھے بتاؤ عیسائی جب تمہاری اولاد کو سر چڑھ کر کے بولے گا کہ عیسیٰ کی ولادت کے واقعات ثابت ہے اور یہ معجزات عیسیٰ ہے تو تم عیسیٰ کو بڑا مانتے ہو یا محمد الرسول اللہ کو؟ اس وقت تمہاری نسلوں کو جواب دینے کے لیے کیا ہوگا؟ لیکن اگر تم نے غوث و خواجہ کا دامن پکڑا ہوگا اور آپ کا تعلق اہل سنت سے ہوگا تو آپ اس عیسائی کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے او عیسائی سن، اگر تو یہ کہتا ہے کہ چند گھنٹوں کے عیسیٰ نے کہا کہ میں عبداللہ بن کر کے آیا ہوں تو سن میرے نبی کی ولادت کا ذخیرہ روایات کا میرے پاس بھی موجود ہے۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو ان کی مقدس ماں نے کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے سجدہ کیا اور سجدہ کر کے کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جھولے سے یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ بن کر کے آیا ہوں یہ بھی معجزہ ہے، لیکن سجدے میں جا کے ثبوت دینا کہ میں اللہ کا بندہ بھی اور امت کا نبی بھی بن کر کے آیا ہوں یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اتنے جذباتی مت بنو، آگے کا سوچو، حقیقتوں کے مسافر بنو۔ اگر وہ کہے گا حضرت عیسیٰ کی امی جو ہے وہ جب گئی نا تو ان کے لیے کھجوریں آئی ہے اور پھر ان کے نیچے پانی جاری ہوا ہے، اگر مریم کے درخت کی ٹہنی ہلانے سے کھجوریں ٹپکتی ہے یقیناً یہ بھی کرامت مریم ہے۔ او عیسائی سن، یہ میرے نبی کی آمد کی بات ہے، وہاں تو ٹہنی ہلانا پڑتی ہے، اس کے بعد خود سے اٹھا کے کھانا پڑتا ہے، پانی لینا پڑتا ہے، خود سے پینا پڑتا ہے۔ مریم پر میرے ماں باپ قربان، لیکن جو جیسا ہے اس کی شان ویسی ہے۔ لیکن جب جانے مریم کی بات آئی نا، جانے مسیحا کی بات آئی نا تو پھر کیا ہوا؟ وہاں ٹہنی ہلانی نہیں پڑی۔ میرے نبی کی مقدس امی سیدہ آمنہ کہتی ہے جب میرے محبوب محمد کی آمد کا وقت آیا تو سر شام ہی سے میری چھت کھل گئی، آسمان سے لے کے میرے سر تک نور کی کندیلیں
یہ تھی. اور پھر اس دن کیا ہوا, مریم تو تنہا تھی اور تمنا کرتی تھی کاش آج سے پہلے میں مر کر ختم ہو گئی ہوتی, لیکن وہاں مریم تنہا ہے. اور حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرے محبوب محمد کا وقت آیا تو اس وقت میں نے 4 عورتوں کو خدمت میں پایا, میں نے ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. ایک نے آگے بڑھ کے کہا گھبرانا, میں حوا ہوں آدم کی بیوی, آج تیری خادمہ بن کر کے آئی ہوں. دوسری نے کہا عمران کی بیٹی ہوں, عیسیٰ کی امی ہوں, مریم میرا نام ہے, آج تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. توجہ تو کرے نا, ذرا غور تو کرے نا. بات آپ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ باتیں, اس سے اسلام کا فائدہ ہے, نبی کی فضیلت بتانے میں اسلام کا فائدہ ہے. اگر میلاد پڑھنے میں اسلام کا فائدہ نہ ہوتا تو اللہ آل عمران میں میلاد کیوں بیان کرتا, اللہ آل عمران میں میلاد کیوں بیان کرتا. اور اگر میرے عزیز تجھے میلاد سے اتنی نفرت ہو گئی ہے تو پھر وہ صورتیں چھوڑ دیا کر تراویح میں. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے ضرور شیئر کر دینا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.